یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا سفر کیوں کیا تھا؟ اس کے اندر بھی بعض لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا بھی کیوں کیا سفر؟ جب پتہ تھا کہ وہ ایسے ہیں تو کیوں چلے گئے؟ ایسی بات نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو 6 مہینے کے بعد ہی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ مسئلہ حکومت نہیں تھا، مسئلہ تو امت کی اصلاح تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، بڑی بصیرت والے تھے، بہت بڑی اللہ پاک نے ان کو سمجھ دی تھی، صحابیت کا بہت اونچا درجہ تھا، ان کے سپرد کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نظر آپ مجمع پر فرماتے، ایک نظر اپنے نواسے پر فرماتے، اور پھر مجمع کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ یہ جو میرا نواسہ ہے اللہ اس کو بہت بڑا سید سردار بنائیں گے، اور اس کی وجہ سے 2 امت کی جماعتیں وہ آپس میں جڑ جائیں گی۔ اسی کی تشریح محدثین یہ کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دے دی تاکہ وہ اختلاف جو تھوڑا بہت تھا وہ ختم ہو گیا۔ اختلاف کرسی کا نہیں تھا، اختلاف حکومت کا نہیں تھا، اختلاف اس بات کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الامر بدأ نبوۃ ورحمہ، اللہ نے جو انسانوں کو شروع کیا، اللہ پاک نے نبوت اور رحمت کو پہلے بھیجا، نبوت اور نبوت کے ساتھ اللہ کی رحمت۔ 4 دور اس امت پر فرمایا کہ 4 طرح کے حالات آئیں گے۔ ایک دور ہے ان هذا الامر بدأ نبوۃ ورحمہ، ایک دور ہے جس میں نبوت ہے اور نبوت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، نصرت ہے، بدر کے اندر فرشتے اترتے ہیں، حنین کے اندر اترتے ہیں، آسمانوں سے اللہ مدد اتارتے ہیں، برکات اترتی ہیں، یہ نبی کا زمانہ۔ ثم تکون خلافۃ ورحمہ، پھر فرمایا پھر خلافت ہوگی، اور خلافت کے ساتھ بھی وہی رحمت، وہی برکت جو نبوت کے ساتھ ہے، اللہ پاک خلافت کے ساتھ بھی وہی رکھیں گے۔ ان برکات کو امت کے اندر بچا کے رکھنا یہ مقصد تھا کہ جب تک خلافت کے طرز پر حکومت ہوگی وہ برکات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی رہیں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تو ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد جب یزید بن گیا تو وہ عیاش آدمی تھا، نماز کی بھی اتنی پابندی نہیں تھی، تماش بین آدمی تھا، تماشے دیکھتا ہوتا تھا، عجیب قسم کی حرکات تھیں اس کی، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اصرار پر، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کی جگہ میں نے بیٹھنا، یہ مسئلہ نہیں تھا کہ امت کے اندر جو نبوت والی رحمتیں اور نبوت والی برکتیں اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ خلافت کے ساتھ ہوں گی، وہ باقی رہیں، ان سے امت محروم نہ ہو جائے، امت کی اس خلافت کی کرسی پر کوئی عیاش آدمی نہ بیٹھ جائے، یہاں اگر کوئی بیٹھے تو وہ صدیق اکبر کا تابع بن کر بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابع بن کر بیٹھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت کرے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر حکومت کرے، ایسا بندہ ہونا چاہیے۔ جب وہ یزید نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیا۔ صحابہ نے روکا بھی، صحابہ جانتے تھے کہ یہ کوفے والے کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی عادتیں کیسے، روکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکے، تشریف لے گئے، اس لیے کہ ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے پڑ رہے تھے، بہت سارے علماء نے سکوت اختیار کر لیا، کوڑوں سے بچ گئے، وہ مجرم نہیں ہوں گے، اللہ نے اجازت دی، ابھی نہیں، اگر تم سے برداشت ہوتا تو ٹھیک ہے چپ ہو جاؤ۔ حضرت احمد بن حنبل بھی خاموش ہو جاتے، ان کو بھی کوئی مصیبت نہیں تھی، لیکن ایک ہے عزیمت پر عمل کرنا، انہوں نے عزیمت پر عمل کیا، تکلیف کو برداشت کر لیا، رخصت پر عمل نہیں کیا۔ یہ اونچا درجہ ہوتا ہے جو آدمی رخصت پر عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے ہم سب آج رخصت پر عمل کرتے ہیں، جو دین رخصت پر عمل کر کے ہوتا ہے وہ دین آگے نہیں پہنچتا، اولاد تک نہیں پہنچتا، کسی اور تک تو کہاں پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا دین ہماری ذات تک رہتا ہے، ہمارے گھر کے اندر بھی نہیں پہنچتا، ہمارے بچوں تک بھی نہیں پہنچتا۔ ہم ہیں رخصت پر عمل کرنے والے لوگ۔ جو عزیمت پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی برکات سے اللہ دین کو صدیوں تک پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے بارے میں جہاد کا ارادہ کیا، صحابہ نے کہا کہ جی نہیں کریں،
نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رہنے دیں ان کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجاہدتهم، اگر ایک رسی بھی جو رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ کے اندر دیا کرتے تھے اس کو بھی روکیں گے، میں پھر بھی تلوار لے کر جاؤں گا۔ یہ تھی عزیمت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت تھی، اللہ نے صدیوں تک دین کو باقی رکھا۔ صحابہ کی عظیمت تھی، پوری دنیا کے اندر دین پہنچ گیا۔ بڑے بڑے حضرات کی عظیمت پر عمل تھا، اللہ نے مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر دین کو پہنچا دیا۔ دین جو پھیلتا ہے وہ عظیمت سے پھیلتا ہے، رخصتوں سے نہیں پھیلتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت پر عمل کرتے ہوئے سفر کو شروع کیا تھا۔ مسئلہ کرسی کا نہیں تھا، مسئلہ خلافت اور حکومت کا نہیں تھا، مسئلہ امت کو ان برکات اور ان خیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے نبوت کے ساتھ رحمت ہے اسی طریقے سے تم ثم تکون خلافتا ورحمہ، پھر خلافت کے ساتھ بھی وہی برکات ہوں گی۔ جیسے رسول پاک علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ برکات تھیں اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملتی ہیں، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، دین پھیلتا چلا گیا۔ جیسے آپ کے زمانے میں پھیلا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو فارس اور روم اور پتہ نہیں کہاں تک دین پہنچ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو مراکش کے کناروں تک دین پہنچ گیا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، افریقہ کا آخری کنارہ، آگے سمندر، آگے یورپ، وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ مجھے نہیں پتا اس پانی سے آگے بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے یہ پانی عبور کر کے تیرے بندے رہتے ہیں میں کلمہ لے کر وہاں بھی جاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں افریقہ کا آخری کنارہ، مراکش کے آخری کنارے تک دین پہنچ گیا۔ جو برکات رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھیں وہ برکات خلافت کے زمانے میں باقی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ صرف یہ تھا کہ ان برکات سے یہ امت محروم نہ ہو جائے، وہ زمانہ ختم نہ ہو جائے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا الامر بدأ نبوۃ ورحمہ ثم تکون خلافۃ ورحمہ، اس لیے ساری جد و جہد کی تھی۔ ہم سب نے ایک بات کو سوچنا ہے، امت کی تاریخ کے اندر بڑے بہترین واقعات بھی ہیں، امت کی تاریخ کے اندر بڑا دل دکھانے والے واقعات بھی ہیں، اور یہ دونوں رہیں گے، باقی قیامت تک رہیں گے۔ کفر بھی رہے گا، ایمان بھی رہے گا، گمراہی بھی رہے گی، ہدایت بھی رہے گی، اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے بھی ہوں گے، مسلمان کا خون چوسنے والے بھی ہوں گے، مسلمان پر سب کچھ لگا دینے والے بھی ہوں گے، خیر خواہ بھی ہوں گے، بدخواہ بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو بھائی کو معاف نہ کرے، اور ایسے بھی ہوں گے جو غیروں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں، ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ میں نے دیکھنا ہے کہ میں کس میں ہوں، بس یہ ہمارا کام ہے۔ قیامت والے دن آواز لگے گی فلاں لوگ آ جاؤ، فلاں طرح کے لوگ آ جاؤ، فلاں طرح کے لوگ آ جاؤ۔ میرا حشر کس میں ہونا ہے، میں نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے۔ قیامت والے دن ان لوگوں کے اندر اللہ ہمیں شمار نہ کرے کہ آواز لگے کہ چور اکٹھے ہو جاؤ، تو چوروں کے اندر میرا نام نہ آ جائے، ڈاکوؤں کے اندر میرا نام نہ آ جائے، قاتلوں کے اندر میرا نام نہ آ جائے، مسلمانوں کا خون بہانے والوں کے اندر میرا نام نہ آ جائے، مسلمانوں کی غیبت کرنے والوں میں میرا نام نہ آ جائے، مسلمانوں کے ساتھ حسد کرنے والوں میں میرا نام نہ آ جائے۔ اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو کم سے کم مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والوں میں میرا نام آ جائے۔ ہم سب نے صرف یہ سوچنا ہے، دونوں چیزیں باقی رہنی ہیں، دونوں چیزیں ہوئی ہیں، موجود ہیں، قیامت تک رہنی ہیں۔ مرنا ہم سب نے ہے، قبر ہمارے سامنے بہت قریب ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، زیادہ نہیں ہم نے بچنا، ہر بندے نے جانا ہے، جو جوان ہے وہ بھی بوڑھے ہو کر چلے جائیں گے۔ ہم نے چند سال نہیں قبر میں رہنا، ہزاروں سال کا زمانہ ہے، اور وہاں صرف اعمال ہیں۔ یہ مکانوں کی ڈگریاں نہیں چلنی، بینک کے بیلنس نہیں چلنے، وہاں سٹیٹمنٹ ساتھ لے کر نہیں ہم نے جانی، بینک کے کارڈ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اعمال ہے کیا تمہارے پلے، تمہارا نظریہ کیا تھا، تمہاری سوچ کیا تھی، تمہارا دماغ کیا تھا، تم کس ارادے سے جیتے تھے، مسلمان بن کر جیے ہو یا کافر بن کر جیے ہو، خیر خواہ بن کر تم نے زندگی گزاری ہے کہ بدخواہ بن کر گزاری ہے، قاتل بن کر زندگی گزاری ہے کہ خیر خواہ بن کر، یہ ساری چیزیں ہم نے سوچنی ہیں، ساری چیزیں باقی رہنی ہیں۔ میں اور آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم امت مسلمہ کے خیر خواہ ہوں،
قیامت والے دن ہمارا نام بدخواہوں میں نہ آ جائے، امت کو نقصان پہنچانے والوں میں نہ آ جائے، مسجدیں ویران کرنے والوں میں نہ آ جائے، مدرسے تباہ کرنے والوں میں نہ آ جائے۔ ہمارا نام آئے تو ان لوگوں میں آئے کہ اے اللہ جہاں بڑے بڑے علماء نے دین کی محنت کی ہے، یہ لوگ بھی دین کی محنت کرنے والوں میں ہیں۔ جہاں بڑے بڑوں نے راتوں کو آنسو بہائے ہیں امت کے لیے، اے اللہ ایک آنسو اس بندے کا بھی ہے، یہ بھی ایک دفعہ رویا تھا کہ اللہ امت کو ہدایت دے دے، اس بندے کا ایک آنسو بھی ہے۔ ہمارا نام ایسے آ جائے، خواہ چھوٹی سی نیکی ہو لیکن اچھے لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق